یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ جانور کہانیاں سلسلے کی 8ویں کہانی ہے اور میں ہوں قصہ گو یاسر ندیم۔ کتاب من من سے چنی گئی اس کہانی کا عنوان ہے چوزے لے لو چوزے۔ اسے تحریر کیا ہے سید محمد منیر نے اور یہ کتاب ترتیب و پیشکش ہے رضا علی عابدی کی۔ پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک روز میں باہر برآمدے میں چھڑکاؤ کر رہا تھا کہ ایک ٹھیلے والے کی آواز سنی جو کچھ حرکت کرتی ہوئی رنگ برنگی چیزیں بیچ رہا تھا۔ قریب جا کر دیکھا بہت سے ننھے منھے چوزے تھے، کوئی لال، کوئی پیلا، کوئی نیلا اور کوئی ہرا۔ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ جی چاہا سارے کے سارے خرید لیں۔ امی سے ضد کی تو وہ 4 چوزے خریدنے پر رضامند ہو گئیں، مگر پہلی ہی رات بڑا غضب ہوا۔ کہیں سے کم بخت بلی آئی اور ان میں سے 3 کو چٹ کر گئی۔ صبح دیکھا تو یہ اکیلا چوزا گھبرایا ہوا پریشان سا کھڑا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ ہرے رنگ کے اس چوزے کا نام رکھنے کا سوال اٹھا تو خود امی نے کہا کیوں نہ اس کا نام ہریل رکھ دیا جائے۔ بس اس کے بعد ہریل نے اپنی پیاری پیاری حرکتوں سے ہر ایک کا دل موہ لیا۔ ہم جہاں جاتے وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ ساتھ رہتا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھنے لگتے تو ننھا ہریل سب سے پہلے میز پر چڑھ جاتا۔ ہم سونے لگتے تو وہ ہمارے بستروں میں گھسنے لگتا۔ اتنے لاڈوں سے پلتے پلتے وہ بڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس کی حرکتیں بھی مزے کی ہوتی گئیں۔ ایک دن کی بات ہمیشہ یاد رہے گی۔ ہم اسکول گئے ہوئے تھے اور امی گھر میں اکیلی تھیں۔ ہریل مستقل ان کے کام میں حائل ہو رہا تھا۔ امی نے تنگ آ کر اسے باورچی خانے سے باہر نکال دیا اور کام میں مصروف ہو گئیں۔ اس کے بعد امی بھول بھال گئیں۔ جب ہم اسکول سے گھر آئے تو آتے ہی ہریل کی تلاش ہوئی، کیونکہ وہ روزانہ دروازے پر ہمارا استقبال کرتا تھا۔ اسی وقت ابو بھی آ گئے۔ انہیں بھی فکر ہوئی کہ شاید ہریل کہیں کھو گیا ہے۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ملا تو کہاں، ہمارے گھر کے اسٹور کی پرانی الماری کے ایک کونے میں۔ ابو نے پوچھا کیا ہوا؟ تو ہریل پر پھڑ پھڑانے لگا۔ تب امی کو خیال آیا کہ انہوں نے ہریل کو ڈانٹا تھا۔ اس کی اس حرکت پر سب کے سب بہت ہنسے۔ عید کے دن سب نے نئے کپڑے پہنے اور اس کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے گئے۔ خوشی کے مارے وہ سارے گھر میں ناچتا پھرا۔ سب کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ وہ جلدی سے برابر کھڑی موٹر سائیکل پر چڑھ گیا۔ تصویر دھل کر آئی تو اس میں ہریل صاحب سینہ تانے بڑی شان سے کھڑے تھے۔ ہنس کر سب کا برا حال ہو گیا۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ مرغا گھر کے ایک فرد کی طرح رہتا ہے، اور سچ پوچھیے تو ہمارا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ یہ تھی آج کی کہانی یاسر ندیم کی زبانی۔ مزید کہانیاں سننے یا مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے
ہمارا فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ساؤنڈ کلاؤڈ لنک سنو کہانی میری زبانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔